آج جو پاکستان کی تاریخ رقم ہوئی ہے وہ آپ کو میں حلف سنانا چاہوں گا جو آج جسٹس عائشہ ملک نے بطور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج کے حلف اٹھایا. آئیے دیکھتے ہیں. I, Aisha A. Malik, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge Supreme Court of Pakistan, that as Judge Supreme Court of Pakistan, that I will not allow my personal interest personal to influence my official conduct. to influence my official conduct. I will do right to all manners of people. I will do right to all manner of people. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Ameen. جی ناظرین، یہ وہ تاریخی حلف تھا جو آج جسٹس عائشہ ملک نے بطور جج آف دا سپریم کورٹ کے حلف اٹھایا. جسٹس عائشہ ملک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ناظرین؟ آئیے تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے لندن کے فرانسس ہالینڈ اسکول فار گرلز سے اے لیولز کی تعلیم حاصل کی. بی کام گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس کراچی سے کیا. قانون کی ڈگری پاکستان کالج آف لاء لاہور سے حاصل کی، جبکہ ایل ایل ایم کی ڈگری امریکہ کے ہارورڈ لاء اسکول سے حاصل کی. بہترین قابلیت پر انہیں لندن ایچ گیمن فیلو 1998-1999 کا اعزاز دیا گیا. اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے باضابطہ طور پر پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا. 5 ستمبر 1998 کو وہ لاہور بار کا حصہ بنی. 25 نومبر سن 2000 کو وہ لاہور ہائی کورٹ بار کا حصہ بنی. 1997 سے 2001 تک وہ معروف قانون دان فخر الدین جے ابراہیم اینڈ کمپنی کے ساتھ بطور اسسٹنٹ وکیل کام کرتی رہی. 2001 سے رضوی عیسیٰ آفریدی اینڈ اینجل لاء فرم کے لاہور آفس کی انچارج مقرر ہوئی اور انہوں نے کارپوریٹ اور لیٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کی. انہیں برطانیہ اور آسٹریلیا میں خاندانی قوانین سے متعلق کیسز میں بطور ماہر گواہ بھی بلایا گیا. ان میں بچوں کی تحویل، طلاق، خواتین کے آئینی حقوق اور پاکستان میں خواتین کے آئینی حقوق سے متعلق کیسز شامل ہیں. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی اور کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کراچی میں بطور لاء لیکچرار خدمات سر انجام دی. جسٹس عائشہ ملک نے غربت کے خاتمے، مائکرو فائننس پروگرامز اور سکلز ٹریننگ پروگرامز پر کام کرنے والی این جی اوز کو بطور وکیل اپنی خدمات فراہم کی. جسٹس عائشہ ملک کے نام سے کئی اہم رپورٹس اور پبلیکیشنز بھی شائع ہوئی. ان میں اہم پبلیکیشنز میں شامل ہیں وائی ٹریڈ ان فائنینشیل سروسز اینڈ اسسمنٹ آف دا ایگریمنٹ آن ٹریڈ ان فائنینشیل سروسز انڈر دا گیٹس، انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری پاکستان چیپٹر. اس کے علاوہ انہوں نے سپریم کورٹ کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر شائع ہونے والے پاکستان کالج آف لاء کے 1956 سے 2001 تک کے منتخب کیسز کو بھی مرتب کیا. 26 مارچ 2012 کو جسٹس عائشہ ملک کو لاہور ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا گیا. یہ تقرری اس لحاظ سے بھی اہم تھی کہ 18 سال بعد کسی خاتون جج کو لاہور ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا گیا تھا. بطور جج جسٹس عائشہ ملک نے کئی اہم کیسز کے فیصلے دیے. میزان بینک ورسز وابڈا فرسٹ حقوق کمپنی لمیٹڈ کیس میں پہلی بار انٹر پلیڈر سوٹ اور بار ثبوت کے اسکوپ کی وضاحت کی. ایک اور اہم فیصلے میں حکومت کو ہدایات دی کہ آوارہ کتوں کی ویکسینیشن کی جائے اور اس کے لیے محکمہ لائف سٹاک اور بلدیاتی ادارے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر اقدامات کریں. پی او پی ورسز کنول رشید کیس میں 2 فیملی پینشنز کا اسکوپ طے کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ اگر ماں اور باپ دونوں سرکاری ملازم ہوں تو ان دونوں کی پینشن ان کے وارث کو ملے گی. ایک اور اہم کیس فلائنگ سیمنٹ کمپنی ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں جسٹس عائشہ ملک نے فیصلہ دیا کہ وفاقی حکومت نے صارفین سے بجلی کے غیر قانونی اور غیر آئینی سرچارجز وصول کیے. انہوں نے وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ غیر قانونی سرچارجز کی رقم ریفنڈ کی جائے. ان کا ایک اور اہم فیصلہ 2 فنگر ٹیسٹ سے متعلق تھا جسے عالمی سطح پر پذیرائی ملی. اس فیصلے میں انہوں نے 2 فنگر ٹیسٹ کو غیر آئینی قرار دیا. اس کے علاوہ انہوں نے شوگر ملز جنوبی پنجاب کی کاٹن بیلٹ میں منتقل نہ کرنے کا فیصلہ بھی دیا. جسٹس عائشہ ملک نے صنفی نقطۂ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے 2016 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب وومن ججز کانفرنس منعقد کروائی. خواتین ججز کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے خواتین سپروائزری کمیٹی کی صدارت کی. جسٹس عائشہ ملک انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف وومن ججز کی بھی ممبر ہیں. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی لاہور کے جوڈیشل افسران کے لیے کورس بھی مرتب کیے. جسٹس عائشہ ملک بینکنگ کورس، اسپیشل کورس کسٹم، ٹیکس اینڈ اسمگلنگ اور چائلڈ پروٹیکشن کورس کی انسپیکشن جج بھی رہی. جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی کیس مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ بھی رہی جس کا کام کیسز کو جلد از جلد نمٹانے سے متعلق نگرانی کرنا تھا.
جی ناظرین، اور آج آنریبل چیف جسٹس گلزار احمد صاحب سے جب صحافیوں نے سوالات کیے اس تاریخی دن کے اور تاریخی تعیناتی کے حوالے سے، کیا سوال تھے، کیا جواب تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نہیں کریڈٹ کسی چیز کا نہیں ہے سر کیا کہنا چاہیں گے اوور مطلب فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ایسا ہوا؟ ٹو بیکم اے جج آف دا سپریم کورٹ شی بیکیم، دیٹس واٹ اٹ از۔ سر نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارا، ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن سے منظوری نہیں ہوئی، پھر بھی آپ نے دوبارہ نام تجویز کیا، کیا سوچتی آپ کی؟ اللہ بڑا ہے۔ جی ناظرین، بے شک اللہ اکبر، اللہ بڑھے۔ اٹارنی جنرل صاحب، اپوزیشن بھی تھی اس حوالے سے، لیکن آنریبل چیف جسٹس نے دوسری دفعہ نام ریکمینڈ کیا، ان سے سوال بھی انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ بڑھے۔ اپوزیشن کس قسم کی تھی اور آپ کا ووٹ کس سائڈ پہ تھا؟ دیکھیے، جو دو نقطۂ نظر تھے، جو ممبران جنہوں نے اپوز کیا تھا، وہ جسٹس عائشہ ملک کی اپوائنٹمنٹ کو کسی نے اپوز نہیں کیا۔ وہاں فرق صرف یہ تھا کہ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ سینیورٹی اسٹرکٹلی پرنسپل فالو کرنا چاہیے۔ جو دوسرا ویو تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ ٹاپ کورٹ ہے، 17 سیٹیں ہیں، ہائی کورٹ میں بہت بڑی تعداد میں جج صاحبان ہوتے ہیں، تو سینیورٹی کم فٹنس، میرٹ، صرف سینیورٹی کے علاوہ بھی کرائیٹیریا ہو، تو اس بات پہ فرق تھا۔ انیشلی 4 ممبر جو ہیں پہلے راؤنڈ میں وہاں اسٹیل میٹ تھا، تو وہ جب دوبارہ میٹنگ ہوئی تو 5 ایز اگینسٹ 4 ووٹ جو ہیں وہ ان کے حق میں آئے اور اس طرح ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا۔ جب آپ کہتے ہیں سینیورٹی پرنسپل، 1996 کا کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جس میں سینیورٹی پرنسپل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لے ڈاؤن کیا تھا، لیکن کیا اس کے بعد ساری اپوائنٹمنٹ سینیورٹی پرنسپل پہ ہوئی ہیں یا یہ وائلیٹ ہوتا رہا بیچ میں؟ تاریخی طور پہ یہ 42 سے زیادہ مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہیں وہ سینیورٹی کرائیٹیریا کو فالو نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 2002 میں سپریم کورٹ کا بڑا تفصیلی فیصلہ آیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ سینیورٹی آن اٹس اون کافی نہیں ہے، وہ سینیورٹی کم فٹنس میرٹ کرائیٹیریا جس میں اور بھی کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں، اس پہ بحث تھی۔ اور اب جوڈیشل کنسنسس یہ کمیشن کے اندر ہوا ہے کہ اب کرائیٹیریا طے کر دیا جائے گا تاکہ اس میں یہ پک اینڈ چوز کا اگر کوئی شائبہ بھی ہے تو وہ غلط فہمی نہ رہے، لیکن بنیادی طور پہ جسٹس عائشہ ملک کی اپوائنٹمنٹ پہ یا ان کی کمپیٹنس پہ یا ان کی کوالیفیکیشن پہ کسی ممبر کو اعتراض نہیں تھا۔ رائٹ، آپ نے کہا کہ آئندہ کرائیٹیریا سیٹ کر دیا جائے گا، تو اس کے بنیادی نکات کیا ہوں گے؟ اس حوالے سے ڈسکشن تو ہوئی ہوگی۔ اس کے لیے ایک سب کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اور وہ سب کمیٹی ریکمینڈ کرے گی۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں، صرف کمپیٹنس، سینیورٹی کے بعد کمپیٹنس، کیپیسٹی ٹو رائٹ، کتنی جلدی ڈسپوزل ہے، آپ کے کتنے فیصلے سپریم کورٹ سے اپہولڈ ہوئے، انڈیپینڈنس ایک بہت بڑا جج کے لیے کرائیٹیریا ہے، تو اس طرح کے کئی سارے کرائیٹیریا ہیں اور وہ سب جب مل کے ایک کرائیٹیریا۔ انڈیپینڈنس کیسے جج ہوتی ہے؟ دیکھیے، انڈیپینڈنس ایک ہسٹوریکلی آپ کا کیا ویو لیا گیا ہے، خاص طور پہ فنڈامنٹل رائٹس، ڈیموکریٹک پرنسپلز جب وہ زیر عتاب آئے ہوں تو آپ نے کس طرح رسپونڈ کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ کرائیٹیریا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینیورٹی سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اور امپارشیلٹی کرائیٹیریا ہے۔ اور کیونکہ آپ دیکھیں سول سروس میں، ہماری مسلح افواج میں سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہے، یہ تمام جو ٹاپ پوسٹس ہیں یہ ہمیشہ ہوتی ہیں سینیورٹی کم فٹنس، تو سینیورٹی اٹ سیلف ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن اٹ ہیز ٹو بی ٹیمپرڈ بائی ادر کنسیڈریشنز، کیونکہ سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے، تو کوالٹی آف ججمنٹس، انڈیپینڈنس آف ججز اور ان کی امپارشیلٹی، یہ تمام کرائیٹیریا سامنے رکھ کر جو ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ، اٹارنی جنرل صاحب، کہا جا رہا ہے کہ تاریخی اپوائنٹمنٹ ہے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کس لحاظ سے تاریخی ہے؟ یہ دیکھیے، تاریخی اور ایک بڑا اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ آج پہلی بار ہمارا سپریم کورٹ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کو پہلی بار سپریم کورٹ میں ریفلیکٹ ہوا۔ ہماری 50% خواتین ہیں اور یہ کسی کا آرگیومنٹ نہیں ہے کہ خواتین کو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جائے، لیکن جو آرٹیفیشل بیریئرز، جو ایک سیلنگز ہم نے گلاس سیلنگز اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے مقرر کر دی تھی، صرف اس کو ہٹانے کی ضرورت تھی۔ آج وہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہوا۔ آپ دیکھیں جسٹس عائشہ ملک ہیں، شی از ایز کمپیٹنٹ ایز اینی ادر آنریبل جج آف سپریم کورٹ۔ تو بنیادی طور پہ اہم اس لیے ہے کہ وہ ایک گلاس سیلنگ جو تھی، ایک بیریئر جو تھا آرٹیفیشل، ہم نے صرف یہ کہہ کہ ارے خاتون ہیں شاید کمپیٹنٹ نہیں ہوں گی، یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ٹریڈیشنلی بدقسمتی سے ہے، تو وہ ایک چیز دور ہوئی ہے۔ آپ جب دیکھیے بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی تو چھوٹی بچیوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ ہم بڑے ہو کے وزیر اعظم بنیں گے،
تو اب ہماری بچیاں یہ کہیں کہ ہم بڑے ہو کر سپریم کورٹ کے جج بنیں گے. یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے اور بہت بڑی تعداد میں بڑی قابل خواتین جو ہیں وہ پریکٹس میں ہیں. یہ ان کے لیے ایک انسپریشن ہے کہ آپ اگر پریکٹس کرنا چاہیں یو لک فارورڈ ٹو پاکستان کے ٹاپ کورٹ میں آپ جج بن سکتی ہیں. اور میڈم عائشہ ملک کا ٹینیور جو ہے 2031 تک ہوگا اینڈ انشاءاللہ ان ڈیو کورس شی ول بی چیف جسٹس آف پاکستان, فرسٹ فیمیل چیف جسٹس آف پاکستان. تو پاکستان جو سب کانٹیننٹ میں اور اس ریجن میں, یورپ تو بہت ایڈوانس ہے, ہم اس ریجن میں بہت پیچھے رہ گئے تھے اپنی پاپولیشن کو اس کا سپریم کورٹ میں عدلیہ میں حصہ دینے میں. تو یہ صرف ابتدا ہے, ابھی تو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے, لیکن یہ پہلا وہ اہم ترین قدم ہے جس کو اٹھانے میں ہمیں 73 سال لگے. آنریبل چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کا کیا کردار تھا اس اپوائنٹمنٹ میں؟ ان کا بڑا کلیدی کردار تھا, اور پہلی بار جب 4 اور 4 سے ڈویژن ہو گیا تھا تو یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکمنڈیشن کریں اور وہ تھرو نہیں ہوئی تھی. گلزار صاحب کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ اس کو گیو اپ کر دیتے, لیکن وہ بڑے ڈٹرمنٹ تھے, اور وہ اس لیے زیادہ ڈٹرمنٹ تھے کہ آپ اگر ریجیکٹ کریں جسٹس عائشہ ملک کو تو میرٹ کے کرائیٹیریا پر ریجیکٹ کریں, صرف اس لیے نہ کریں کہ سینئر موسٹ نہیں ہے. اور کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ پرنسپل فالو کرتے آئے ہیں تو اس پرنسپل کو چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے دوبارہ کہا کہ اس پرنسپل کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے, اور میجورٹی نے ان سے ایگری کیا. بے شک پاکستان کی خواتین کے لیے اہم دن ہے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی. اور ناظرین, آج ہی